علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ افغان پناہ گزینوں کے لیے آپ لوگ بہت فکر مند ہیں کہ یہ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں، تو میرے بھائی پریشان نہ ہو، بالکل یہ چلے جائیں گے۔ آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جو کہ آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے لوگ یہاں سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھنا چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ بہت فکر مند بھی ہیں اور آپ لوگوں کو ظاہر ہے تھوڑی مایوسی بھی ہو رہی ہے افغان پناہ گزینوں کو دیکھ کے کہ یہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہے، کب جائیں گے۔ سب سے پہلے وقاص صاحب نے بولا ہے کہ ہری پور ہزارہ سے ہیں اور ان کا یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو افغان مہاجرین ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، تو بالکل وہ پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن عنقریب ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ کاشف رؤف صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد خان صاحب نے کہا ہے گڈ بلاک، تھینک یو شہزاد صاحب۔ اس کے علاوہ جی گوادر سے کسی نے لکھا ہے، گوادر کے نام سے چینل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ہمارے اداروں کو جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے، اور انہوں نے کے پی اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو کے پی اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ مجھے اور لوگوں نے میسج کیا ہے، اس میں تھوڑے سے نام پڑھنے کی کوشش کری۔ یونس محمد نے جی کہا ہے گڈ بلاک، تھینک یو یونس صاحب۔ ظفر خان کہتے ہیں کہ 6 مہینے تو کیا 6 سال میں بھی دے دو تب بھی یہ لوگ نہیں جائیں گے رضاکارانہ طور پر۔ ظفر خان ٹھیک ہے آپ کی بات کسی حد تک، لیکن ابھی آپ کو بتاؤں تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق کہ رضاکارانہ طور پر بہت سارے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں۔ راجہ بھائی کہتے ہیں کہ حوصلہ افزا تجزیہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ نہ جانے کی صورت میں کے پی کے میں کیسے بھیجا جائے گا۔ راجہ بھائی ایسا ہی ہے، حوصلہ افزا تجزیہ بے شک آپ کو لگا ہے، لیکن آپ بالکل مایوس نہ ہو، یہ ضرور چلے جائیں گے کیونکہ اب حکومت نے اپنی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے تھوڑا سست ضرور ہے آپریشن، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، پلس پوائنٹ ہے یہ ہے کہ توسیع نہیں دی پاکستان نے کلیئر کہا ہے کہ افغانیوں کو جہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جی شوکت حیات صاحب نے افغانیوں کو جانے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لون بوائے کے نام سے چینل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیلم میں بہت زیادہ افغانی ہیں۔ بالکل میرے بھائی ایسا ہی ہے، جیلم سمیت ہری پور کی بات کریں، ہزارے کی بات کریں، ادھر کی بھی بات کریں تو یہ آپ کو زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ علی فوٹو اسٹوڈیو کے نام سے چینل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گئے پر اگلے دن کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ علی بھائی بالکل آپ پریشان نہیں ہوں، نظر تو دیکھیں وہ آپ کو آئیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم میں سب کو صفایا نہیں کر رہے، لیکن آہستہ آہستہ ریاست ٹو ریاست پروسیس ہو رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، عالمی سطح پر کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ اور جو پروسیس ہے اس کے تحت بھجوایا ضرور جا رہا ہے، روکا نہیں جا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ زیبی فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ پشاور میں پی او آر کارڈ والوں کو نہیں بین کیا۔ زیبی فاطمہ پشاور سے بھی بہت جلد لوگ جائیں گے اور اس حوالے سے بھی میں آپ سے خبر شیئر لازمی کروں گی۔ اچھا، ہم تم کے نام سے، جی آپ کا اصلی نام مجھے نہیں آتا، آپ نے ہم تم کے نام سے چینل بنایا ہوا ہے۔ آپ نے بولا ہے کہ افغانی بول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر سختی کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ حکومت نے اپنی جو پلاننگ ہے وہ ترتیب دی ہوئی ہے، پولیس کو پتہ ہے، ایف آئی اے کو پتہ ہے، اب وہ اپنے طور پہ ڈیٹا ڈیلی بھجوا رہے ہیں اداروں کو کہ جی اتنے ہم نے ڈیپورٹ کرا دیے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں، گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور جلوزئی کیمپ سے انہیں جن کو رکھا جا رہا ہے وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پروسیس تو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے قطار لگی ہو، وہ لوگ جانا شروع کر دیں، تو پروسیس جو ہے وہ ہو ضرور رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے، اس کو ہم رکا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، بلیک کے نام سے کوئی چینل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بٹگرام مانسیرا سے بھی تو کوئی نہیں کیا، وہاں پر بھی جلد آپریشن شروع ہو جائے گا۔ امجد بھائی نے کہا ہے راولپنڈی کا ذکر کریں۔ امجد بھائی، راولپنڈی کے لیے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس، وہ میں آپ سے میسیج پڑھنے کے بعد شیئر کرتی ہوں، جلدی کچھ آگے بڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے میسیج پڑھنا ضروری ہے۔ حمزہ خان صاحب بہت شکریہ، آپ میسیج کرتے ہیں۔ نعمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے علاوہ عائشہ ثنا کہتی ہیں کہ کوئٹہ سے افغانیوں کو جلد نکالا جائے۔ کوئٹہ میں بہت بڑی تعداد ہے عائشہ، آپ کا جو فکر ہے آپ کی بالکل بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی ہنٹ کے نام سے کچھ ہیں، انہوں نے بھی میسیج آج آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، کریم خان صاحب آپ کا شکریہ۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ، کچھ لوگوں نے حال پوچھا ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ فکر کرتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جی افغانیوں کو جانے کا شدت سے کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے علی بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ سے کہ راولپنڈی میں لوگ چھپ گئے ہیں، چھپنے نہیں دیں گے علی بھائی، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ کراچی سے کوئی افغانی نہیں گیا، شمس اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کراچی سے کوئی نہیں گیا، پاکستانی شناختی کارڈ پاسپورٹ بنوانے والے ہیں وہاں سے بھی جی جلدی، کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ نادرا کو کہا گیا ہے کہ اب جو بھی شناختی کارڈ والے تھے ان کو اب غیر رجسٹرڈ تصور کریں اور وہ سارا ڈیٹا دے دیں۔ تو
اس کے علاوہ کسی نے لکھا ہے موحمد عامر صاحب نے کہ ان کو 10 سال کا بھی ٹائم دے تو یہ نہیں جائیں گے، لیکن اب وہ حالات بدل گئے ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے، اب وہ معاملات نہیں ہیں، اب ان کو جانا پڑے گا، چاہے 1 سال کا عرصہ لگ جائے لیکن جانا تو پڑے گا۔ شہزاد خان صاحب نے تعریف کی ہے، گڈ بلاگ، تھینک یو شہزاد صاحب۔ اچھا، ارشمن بٹ نے لکھا ہے کہ ٹیکسلا کا ذکر کریں۔ ٹیکسلا میں بھی میرے بھائی بہت سارا افغان پناہ گزین ہے، آزاد کشمیر میں ہے، ہری پور میں ہے، پنڈی میں ہے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں، لاہور میں، اٹک میں، جدھر جدھر کی میں بات کروں یا جو نام میرے ذہن سے اسکپ ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا، نیکسٹ ٹائم شامل کروں گی۔ اس کے علاوہ جلدی سے اب چونکہ آگے بڑھتے ہیں، جو میسیجز میں نہیں پڑھ پائی ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کی جو میسیجز ہیں ان کا جواب بھی پر وقت دوں، اور اس پر آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ مجھے بالکل اچھی بھی لگتی ہے اور میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ اچھا، وزارت داخلہ نے آج کہا ہے کہ پاکستان سے راول پنڈی سے، علی بھائی کے لیے خوشخبری ہے کہ راول پنڈی سے 2846 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، افغان شہری ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور تازہ ترین معلومات کے مطابق اس وقت جو رات گئی یہ کارروائی ہوئی ہے افغانستان سے، یعنی افغانستان کا جو شہر ہے جلال آباد، وہاں سے جو افغانی شہری تھا اس نے کس طرح سے بھاگنے کی کوشش کی، اور وہ وہاں سے 25 پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا، یعنی کہ 25 لوگوں کو وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا تھا، اور 25 پاسپورٹ تھے اس کے پاس، وہ پکڑا گیا تورخم بارڈر پہ، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری جو فورسز ہیں ان کی، کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر فوری طور پر جو ہے وہ اس کو FIA کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، پشاور میں جو اینٹی سرکل ہے اس کو وہاں پر حوالے کر دیا تاکہ اس کی مزید جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہوں، اور ان تمام پاسپورٹ پر تاجکستان کے ویزے لگے ہوئے تھے جو کہ وہ وہاں سے تورخم بارڈر کے تھرو پاکستان آتا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تو لازمی بات ہے پکڑے جانا چاہیے۔ اور آپ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے جی جو یہ کولڈ ڈرنکس کے کینز ہوتے ہیں اس کے اندر پاسپورٹ، اس کے بیچ میں کئی پاسپورٹ چھپائے ہوئے تھے، ایڈجسٹ کیے ہوئے تھے، تو وہ پکڑا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جی راتوں رات کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے اب مزید یہ کہہ دیا ہے جتنے بھی ادارے ہیں جو FIA پولیس ہے کہ جی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور آپریشن جو ہے وہ اب سلو تو ہے لیکن اس کو روکا نہیں گیا ہے، تو اس حوالے سے مزید اب چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی مختلف افغان پناہ گزین جو ہے وہ رک کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح وہ رک جائیں، ان کو جانے کا دل ہی نہیں ہے پاکستان سے، وہ نہیں جانا چاہتے، تو اس وجہ سے کل پشاور کورٹ میں تقریباً 100 درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جی وہ کہہ رہے تھے عدالت سے کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا اور ہمیں کسی طرح جو ہے وہ عدالت ریلیف دے دے، جس پر عدالت نے محکمہ داخلہ کو طلب کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور اس پر جو ہے وہ اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرائیں۔ اب یہ صورتحال ہے جی افغان پناہ گزینوں کی، اور آپ مختلف شہروں سے جس طرح سے فکر مند ہیں اس طرح سے مجھے بھی فکر ہے کہ مختلف شہروں سے کب افغان پناہ گزین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جائیں گے۔ اگر تورخم بارڈر کی صورتحال کی بات کریں تو تورخم بارڈر پر تو جو حالات ہیں وہ بہتر سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ کیمپس بھرے ہوئے ہیں، 1500 سے 2500 کی جو گنجائش ہے وہ اس کیمپ میں رکھی گئی ہے، اس کیمپ سے افغانستان لوگوں کو منتقل کیا جائے گا، اور پھر جو غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث تھے ان کو تو پھر پکا بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، ان کی تو واپسی کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ویزے لے کر آئیں گے یہاں پر، اور پھر ان کی ایک مدت ہوگی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی چائے پینے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس گھر کے جو پراپرٹی کے پیپرز ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، تو آپ کبھی بھی اسے نہیں دیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح افغانی شہریوں کی بھی میں بات کروں، وہ جس ٹائم آئے تھے کہ ہمارے ملک، اور وہاں پہ آ کے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اب ہم جی اپنی پراپرٹی بھی بنا لیتے ہیں، وہ مہمان آئے تھے ہم نے انہیں عزت دی تھی، اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہیں اور ہمیں نہ نکالا جائے، تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ جی ہم نے مہمان نوازی کی اور ان کا آپ رویہ دیکھ لیں کیسا ہے، ان کو تو بلکہ رضاکارانہ طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کر کے چلے جانا چاہیے۔ تو آپ کی جو فکر ہے وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، آپ پاکستانی، ہم جو پاکستانی ان کی فکر بالکل بجا ہے، اور آپ لوگ پریشان نہ ہو، جلد از جلد افغان پناہ گزینوں کا یہاں سے صفایا ہو جائے گا۔ اب اس میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات یہ کام ہو جائے گا، لیکن ظاہر تعداد بڑی ہے اور اس تعداد کو نکالنے میں وقت تو درکار ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے ظاہری سی بات ہے یہ کرائم ریشو میں اتنے ملوث ہیں
کہ ان کو نکالنے کے لیے بہت بڑے لیول پہ چیزیں مینیج کرنی پڑ رہی ہیں. سب سے پہلے اگر نادرا کی بات کریں، وہ ایک ڈیٹا ایک شناختی کارڈ کھولتے ہیں تو اس میں سے 50 لوگ غیر قانونی طور پر نکل آتے ہیں. تو یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے، گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کے لیے افغان پناہ گزینوں کی جو رہائش ہے. تو دوستو جڑے رہیے اپنے اپنے کامنٹس کے ذریعے. ریسنٹلی جو بلاگ ہے اس پر رائے ضرور دیجیے گا. آپ کے شہر میں جو صورتحال ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے گا. اور شکریہ آپ سب کا. میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سب کے میسیجز کو شامل کروں اور آپ اپنے میسیجز میں جو بھی آپ رائے دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے جو رائے ہے اس کو بھی اپنے بلاگز کا حصہ بنا سکوں. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں، تو کوشش کریں کہ ندی نالوں کے قریب بالکل مت جائیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.